میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہٹی تھی، جبکہ ورون ٹاول میں لپٹا اس کے مزید قریب آیا تھا۔ کہنے لگا، اچھا کچھ نہیں دیکھا تم نے؟ شرم نہیں آتی؟ جب میں نہا رہا تھا تو تم نے واش روم کا دروازہ کیوں کھولا؟ مجھے تمہارے لچھن شروع سے ہی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کچھ زیادہ ہی جوانی آگ نہیں اگل رہی تمہاری، ہاں؟ ملیحہ تو یہ الفاظ سن کر شرم سے سرخ لال ہو چکی تھی۔ یہی چاہتی تھی کہ بس ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائے۔ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ اس سے غلطی نہیں کروں گی۔ مگر ورون بولا، میں پورا بدلہ لے کر رہتا ہوں، سمجھی؟ تم نے مجھے بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، وہ بھی نہاتے ہوئے۔ اب جب تک میں تمہارا یہ گھونگھٹ اور پردہ نہ ہٹا دوں میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ ملیحہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ جب ورون نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگی تھی، جنہیں بڑی ترسی نظروں سے ورون دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر کہنے لگا، چلو اتارو یہ سب، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو جانتی ہو نا میں کیا کروں گا، چلنے کے قابل نہیں رہو گی، ایسی بری حالت کر دوں گا تمہاری۔ ورون کے الفاظ اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اس 6 فٹے دیو کی شرط مان کر اس خاص مشن میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی 5 لاکھ کے عوض۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ ورون نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ خود اس کی قمیض تک لایا اور ایک جھٹکے سے اسے تار تار کر کے وہاں پر اپنا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ گھبراتے ہوئے 17 سالہ ملیحہ نے اپنے گرد اپنی چادر کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے تھاما تھا۔ وہ جیسے جیسے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی، سامنے کھڑا شرٹ لیس ورون اس کے جانب قدم بڑھاتا دروازے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ تھوڑی بار ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگا، کتنی بار تمہیں کہا ہے، میرے کمرے میں اگر دوبارہ تم نے قدم رکھا تو تمہاری یہ عزت چٹکیوں میں تار تار کر دوں گا۔ ملیحہ گھبرا چکی تھی، کہنے لگی کہ میں وچن دیتی ہوں آئندہ نہیں آؤں گی۔ وہ تو مجھے مالکن جی نے آپ کے کمرے میں دودھ کا گلاس پہنچانے کو کہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو تم شیر کے شکنجے میں پھنس چکی ہو، اس کمرے سے تم میری اجازت کے بغیر نکل ہی نہیں سکتی۔ اب یا تو تم میری بات مانو گی یا پھر اپنے ہاتھوں سے خود کو اور پردے سے آزاد کرو گی، اور میرا دل بہلاؤ گی، وہ بھی پوری رات۔ وہ 6 فٹ کا باڈی بلڈرز کے سامنے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ گھبرا کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بڑی مشکلوں سے آج وہ اس کے ہاتھ لگی چکی تھی۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر ورون نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر کہنے لگا، چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تمہیں اپنا یہ دوپٹہ اتارنا ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو اس سے جدا کر گیا۔ ملیحہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے لگی۔ ورون کی نظریں جب اس پر گئیں تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ پھر کہنے لگا، عمر تمہاری 17 سال ہے اور فگر تمہارا 40 سال کی عورت جیسا ہے، آخر چکر کیا ہے تمہارا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا، جب ملیحہ نے ایک جھٹکے سے ورون کو خود سے دور کیا اور کمرے کا لاک کھول کر جانے لگی کہ تبھی ورون نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کھینچ لیا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ زور سے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ لی وہ دھیرے دھیرے گھونٹ بھرتی ہوئی سامنے کھڑی اس لڑکی کو کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی جس کی عمر 17 سال تھی اور اس وقت نقاب میں چہرہ چھپا کر کھڑی تھی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ سمن دیوی نے اس کو کن اکھیوں سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی کہ یہاں پر کوئی مرد تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ہم سب خواتین ہی ہیں، یہاں پر اپنا نقاب اتارو۔ سمن دیوی کی آواز سن کر ملیحہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تھا۔ سمن دیوی اس کے حسن سے خاص متاثر ہوئی تھی، واقعی میں وہ بے حد خوبصورت تھی۔ سمن دیوی کو تو جیسے اس کے حسن سے حسد سا محسوس ہونے لگا۔
فوراً نظریں ہٹا کر گئیں، پھر کہنے لگیں، شکل و صورت سے تو اچھی لگتی ہو، پھر ہمارے گھر میں سیوکا بننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ملیحہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، ابھی بھی پڑھائی کر رہی تھی، خواب تو بہت اونچے دیکھ رکھے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، مگر جس طرح گھر کے حالات تھے نہ جانے ڈاکٹر بننا نصیب ہوتا یا نہ ہوتا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ مالکن جی، بس گھر کے حالات ایسے ہی ہو گئے۔ پتا جی کے سورگواس کے بعد گھر کا سارا خرچ میرے ہی کندھوں پر آ چکا ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہی باہر نکلنا پڑا۔ سمن دیوی کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد رسوئی کی ساری ذمہ داری تم ہی سنبھالو گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی اور ملیحہ وہاں سے سیدھا رسوئی میں آ چکی تھی۔ اتنی بڑی رسوئی دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہاں پر ضرورت کی ہر ایک چیز موجود تھی۔ ایک پکی سی عمر کی داسی آئی اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی لسٹ تھما دی۔ کہنے لگی کہ ابھی دوپہر میں تم یہ سب بناؤ گی اور رات کو کھانا الگ سے بناؤ گی۔ اس لسٹ کو دیکھ کر ایک بار کو تو وہ چکرا چلی تھی۔ ان کے ہاں تو ایک وقت کھانا بنتا تھا، 2 دن وہی کھاتے رہتے تھے، اور یہاں تینوں وقت تازہ شاہی کھانا، اور وہ بھی 4 سے 5 اقسام کا بنانا تھا۔ وہ کمزور سی جان کھانا ویسے بھی اچھا بنا لیتی تھی، اس لیے کام میں لگ گئی۔ گرمی کی وجہ سے ملیحہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھ دیا، اپنے بالوں کو جوڑے میں باندھے رکھا تھا۔ پسینے سے اس کی قمیض اس کے وجود سے چپک رہی تھی، جس سے اس کا روح کافی حد تک واضح ہو چکا تھا۔ اپنے ہی دھیان میں کام کر رہی تھی جب دفتر سے واپس آیا ورون گھر میں داخل ہوا۔ اسے لگا تھا جیسے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی ماں رسوئی میں کھڑی کھانا بنا رہی ہوگی۔ اپنے ہی دھیان میں موبائل پر کام کر رہا تھا۔ رسوئی میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی باہیں پھیلا دی، کہنے لگا، ماں میں آ گیا۔ اس کی عادت تھی جب بھی گھر آتا تو اپنی ماں کو گلے سے لگا کر ان کے ماتھے پر پیار دیا کرتا تھا۔ موبائل کو فوراً جیب میں ڈال کر جیسے ہی اس نے باہیں پھیلائیں تو ملیحہ کی چیخ نکلی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے ہنڈیا کا چمچہ اٹھا کر فوراً ورون کی طرف دیکھا تھا۔ ورون بھی ایک پل کو ہڑبڑا سا گیا، وہی شرمندہ بھی ہو چکا تھا۔ اس نئی لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مجھے گلے لگانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کوئی شرم لحاظ ہے آپ؟ ورن اس لڑکی کے اپنے سامنے زبان چلتی دیکھ کر اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ اسے سنانا چاہتا تھا اور نہ جانے کیا کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کچھ تو بات تھی اس لڑکی میں کہ وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ اسی وقت وہ رسوئی سے باہر نکل آیا۔ اس کے شور کی آواز سن کر سمن دیوی بھی کمرے سے نکل چکی تھی۔ کہنے لگا کہ ماں، یہ لڑکی کون ہے اور رسوئی میں کیا کر رہی تھی؟ اس کی ماں مسکرا کر کہنے لگی کہ کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ آج ہی میں نے اس کو اپنے گھر میں کام پر رکھا اور یہ صرف کھانا بنانا کرے گی۔ یہ سن کر وہ زیر لب مسکرایا، پھر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ چور نظروں سے ملیحہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پرکشش چہرہ، چوڑا سینہ، بالکل کسی بلوان جوان جیسا لگتا تھا، اور یقیناً ایسی ہی پرسنالٹی رکھنے والے لڑکوں پر لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں، مگر ملیحہ کو ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ورنہ اس لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد نہ جانے کہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دینے والا تھا۔ اس سے پہلے اس گھر میں جتنی بھی داسیاں تھیں وہ سبھی بڑی عمر کی تھی، اور وہ سب واجبی سی شکل و صورت کی تھی۔ کبھی ورون کی نظر ان کی طرف اٹھی ہی نہیں تھی، مگر اس لڑکی میں کچھ تو خاص بات ضرور تھی کہ ورون بلا وجہ سے تنگ کرنے کا سوچ چکا تھا۔ جب کھانا بن کر تیار ہو گیا تو وہ ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ ورون اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، یہ بت بنی کیا کھڑی ہو؟ آؤ مجھے کھانا پروسو۔ وہ آگے بڑھی، جب کھانا ڈالنے لگی تو کہنے لگا، اتنا زیادہ کیوں ڈال دیا؟ میں کہتا ہوں میں کوئی جانور دکھائی دے رہا ہوں، کم کرو اس سے۔ وہ کم کرنے لگی تو کہنے لگا کہ دوسری تھالی میں ڈالو۔ ابھی تھالی تو خراب ہو گئی۔ ملیحہ کو اس کے سرپھرے پن پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا، اور یہ غصہ ورن اسے جان بوجھ کر دلا رہا تھا۔ پانی کا گلاس تک بھی وہ خود نہیں اٹھا رہا تھا، بار بار اسے پکار رہا تھا، اور سمن دیوی سے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ کیا ہو گیا، کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ جب بھی ورن ایک آنکھ دبا کر اپنی ماں کو خاموش کروا گیا۔
خیر سمن دیوی کو بھی ان باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب کے کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ جو کھانا بچ چکا تھا وہ سمیٹنے کے بعد ملیحہ سمن دیوی کے پاس آئی، جو نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں جا کر سونے لگی تھی۔ اسے یوں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے لڑکی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ہچکچاتے ہوئے ملیحہ کہنے لگی کہ مالکن جی کہاں پر سوں؟ سمن دیوی کہنے لگی، آؤ میرے بیڈ روم میں سو جاؤ۔ وہ جھجک کر کہنے لگی کہ نہیں مالکن جی، وہ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی کہ میں سوؤں گی کہاں۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے کہاں سوؤں گی؟ رسوئی دی ہے نا تمہیں، وہیں فرش پر سو جاؤ۔ نہ ہی انہوں نے اسے میٹرس دیا تھا، نہ تکیہ اور نہ ہی چادر۔ چپ چاپ رسوئی میں ایک جانب کونے میں خالی جگہ دیکھ کر وہ وہاں پر بیٹھ گئی۔ ذہن میں کہیں طرح کے وسوسے آ رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی ماضی کا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مالکن جی سے 30,000 تنخواہ دے رہی تھی، اس سے اس کا اچھا خاصا گھر کا خرچہ چل جاتا، یہی کافی تھا۔ وہ وہیں فرش پر سارے دن کی تھکی ہاری اپنے سر کے نیچے بازو رکھ کر سو گئی، جبکہ وزن اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جب بھی اسے رات کو کافی پینی ہوتی تو وہ خود ہی اٹھ کر بنایا کرتا تھا، مگر اب وہ کافی اس لڑکی سے ہی بنوانا چاہتا تھا۔ چلتا ہوا رسوئی کی دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکی، کافی بناؤ میرے لیے۔ مگر کوئی جواب نہ آیا تو پھر ورون نے رسوئی میں قدم رکھا۔ جب دیکھا تو وہ جانے فرش پر سو رہی تھی، بال چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ اسے یوں فرش پر سوتا دیکھ کر ورون کو کچھ ہوا تھا۔ گھر میں دانسیوں کے کمرے خالی تھے، اس لڑکی کو وہاں پر سونے کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت پر ورون کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ اس کے قریب میں ہی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹانے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر ابھرنے لگی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک قسم کا لڑکا تو نہیں تھا، ہاں البتہ لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ ابھی اس سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیا ہی تھا کہ اپنے قریب موجودگی محسوس کر کے ملیحہ ہڑبڑاہٹ اٹھ بیٹھی۔ ایک بار پھر اپنے سامنے ورون کو دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلنے لگی تھی، جب ورون نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے غصے سے گھور کر کہنے لگا، ہر وقت چیختی کیوں رہتی ہو؟ جلدی سے دوپٹے سے وہ خود کو ڈھانپنے لگی تھی۔ یہ بات بھی ورون کو اندر تک جلا چکی تھی۔ کہنے لگا، کیا میں تمہیں دل پھینک قسم کا لگ رہا ہوں کہ میرے ماتھے پر چھچھورا لکھا ہوا ہے؟ یا میں نے آج سے پہلے لڑکیوں کا روپ نہیں دیکھا؟ تم سے زیادہ سندر لڑکیاں دیکھ رکھی میں نے۔ میرے سامنے چند پیسوں کے عوض وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوتی ہیں اور تم مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو یوں چھپانے لگتی ہو جیسے میں عورتوں کا بھوکا ہوں۔ ملیحہ تو سہم ہی چکی تھی کہ آخر کیوں بار بار شخص اس سے پنگے لینے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر گہرے گہرے سانس لیتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا تو آپ مجھے باہر سے ہی آواز سے دیتے۔ ورون کہنے لگا کہ دی تو تھی، مگر تم ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، دوبارہ یہ ناٹک میرے سامنے مت کرنا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، اب آدھی رات کو اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ بنا کر میرے کمرے میں ہی لے آنا۔ رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے جب لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ کافی بنا کر اس کے دروازے کے قریب لے کر گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ کہنے لگا کہ اندر آ جاؤ۔ ہچکچاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ورون بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شرٹ کا نام و نشان موجود نہیں تھا، اس وقت اس نے صرف شارٹس پہن رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر تو ملیحہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ فوراً وہ رخ بدل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں کرتے دیکھ ورون کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، ادھر کیوں چہرہ کر لیا؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، لاؤ مجھے کافی دو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتی، آپ یہ کافی ایسے ہی مجھ سے لے لیں۔ ورون چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، اپنی گہری سانس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ ملیحہ کو تو لگا تھا جیسے وہ وہی بے ہوش ہو کر گر جائے گی، جب اس نے اس کے کمر سے اپنا ہاتھ آگے لاتے ہوئے وہ کافی کا مگ پکڑا اور پھر گھونگھٹ بھر کر کہنے لگا، اچھی کافی بنائی ہے، آج کے بعد روز رات کو اس وقت تم مجھے یہ کافی لا کر دو۔ ملیحہ تو بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے وہاں سے بھاگ گئی تھی، رسوئی میں آ کر دوبارہ فرش پر بیٹھ گئی۔
بڑی مشکل سے ہی اس کی دوبارہ آنکھ لگی تھی۔ اگلی صبح ورن جب اپنے دفتر میں گیا تو اس پر ایک بم پھوٹ چکا تھا۔ اس کا دوست جسے وہ دوست سمجھتا تھا وہ آستین کا سانپ نکلا تھا۔ دیویش نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا جو کبھی اس کے دوست رہ چکا تھا۔ وہ دھوکے سے اس کے پیپرز پر سائن لے چکا تھا اور اب اس کی کمپنی پر کیس کر کے یہ جتلانا چاہتا تھا کہ یہ کمپنی میری ہے اور ورن نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سچویشن کچھ اس انداز میں اس کے سامنے آئی تھی کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کھانا پینا ہی ورن بھول چکا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بچپن کا دوست اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ فوراً اس نے دیویش کو کال ملائی تھی جو دوسری جانب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ ہنس کر کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میرے پتا جی کے دیے ہوئے قرض سے تم نے یہ جو کمپنی کھڑی کی ہے تم اکیلے اس کے مالک بن جاؤ گے اور میں ساری زندگی تمہارے نیچے کام کر کے تمہاری جی حضوری کرتا رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر تم کسی مقام پر ہو تو صرف اس لیے ہو کیونکہ میرے پتا جی نے اپنی زمینیں بیچ کر تمہارے پتا جی کو قرض دیا تھا اور خود وہ کنگال مر گئے، مگر میں اپنے پتا جی کا حق لے کر رہوں گا۔ اس پوری پراپرٹی پر میرا حق ہے کیونکہ اس پر میرے پتا جی کا پیسہ لگا ہے۔ ورن غصے سے مٹھیاں بھیج کر کہنے لگا، دیویج شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر تمہارے پتا جی نے اپنی زمینیں بیچ کر میرے پتا جی کو قرض دیا تھا تو وہ دونوں مخلص دوست ہیں، بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ اس کے بعد میرے پتا جی نے وہ سارا قرض اتار بھی دیا تھا۔ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ مگر دیویج کال کاٹ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اب کورٹ میں ہی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کمپنی کے کچھ ایسے خاص ڈاکومنٹس تھے جو کہ دیویج کے ہی پاس تھے۔ بس کسی بھی طرح ورن ان تمام تر کاغذات کو نکلوانا چاہتا تھا۔ گھر آ کر وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور وہ کمزوری ڈھونڈنے لگا جس سے وہ دیویج تک پہنچ سکے اور اپنے پیپرز اس سے نکلوا سکے۔ وہ پیپرز اس کے گھر میں موجود تھے اور وہ تبھی ممکن تھا کہ جب اس کے گھر میں جا کر کوئی رہے اور وہ پیپرز ورن کو لا کر دے۔ ابھی ورن یہ سوچ ہی رہا تھا جب اسے اپنی ماں کی چلانے کی آواز آئی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کوئی عقل ہے کہ نہیں تمہیں؟ یہاں پر تمہیں میں نے کس لیے رکھا ہے ہاں؟ وہ ملیحہ پر چلا رہی تھی۔ جب ورن اپنے کمرے سے باہر آیا سامنے وہ لڑکی ہاتھ میں کتابیں اور پینسل لیے کھڑی تھی اور سمن دیوی اس پر چلانے جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کے بعد اس وقت نہیں پڑھوں گی، مجھے معاف کر دیجیے، جبکہ سمن دیوی کے غصے سے کہنے لگی کہ معمولی سی اوقات ہے تم لوگوں کی اور کتابیں دیکھو میڈیکل کی اٹھا رکھی ہے، پڑھائی تو ایسے کر رہی ہو جیسے ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جاؤ گی، رہنا تم لوگوں نے وہی ہے جو تم اب ہو، میں تمہاری ان کتابوں کو آگ لگا دوں گی سمجھی؟ یہاں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور تم کتابیں کھول کر بیٹھی ہو۔ وہ ان کتابوں کو ایک طرف رکھتی فوراً چائے بنانے لگی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ورن اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ریلیکس ماں، کیوں چلا رہی ہیں اس پر؟ سمن دیوی نے تو آڑے ہاتھوں بیٹے کو بھی لے لیا تھا۔ کہنے لگی کہ دیکھ لو اس کی حالت، 3 بار اس کا آواز دی کہ میرے لیے چائے لے کر آؤ، سر میں درد ہو رہا ہے، مگر یہ محترمہ تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھی ہوئی ہیں اور کتابیں پڑھ رہی ہیں۔ ورن کو اس لڑکی پر ایک پل کو ترس آیا تھا، دماغ تو دو طرفہ ہی الجھ رہا تھا، جب اگلے ہی پل سے کچھ خیال آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ملیحہ کو دیکھا تو یہ چائے بنا کر اس کی ماں کے کمرے میں دینے کے بعد جیسے ہی نکلی تو ورن کہنے لگا کہ اے لڑکی میرے کمرے میں آؤ۔ ملیحہ جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر جا کر دروازے کے پاس کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ جی کیا چاہیے آپ کو بتا دیجیے۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ خود صوفے پر بیٹھا تھا اور اسے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں مالک میں ایسے ٹھیک ہوں، آپ مجھے بتا دیجیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب ورن اسے کہنے لگا کہ کون سی کتابیں ہیں تمہاری، کیا پڑھ رہی ہو تم؟ ملیحہ نے سر جھکا کر اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی اور اپنے پتا جی کے سوگوار کے بعد اپنی ماں کو چھوٹے بہن بھائیوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے مجبوراً یہ نوکری کر رہی ہے۔ ورن کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ تمہیں نوکری کرنا چھوڑ دو اور صرف وہ کام کرو جو کرنے کا میں تمہیں کہوں تو کیا تم میری بات مان لو گی؟ بدلے میں تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ اور تمہاری ماں بہن بھائیوں کا خرچ سب کچھ میں اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر ملیحہ نے ایک نظر ورن کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اس کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ ورن تو پہلے دن سے ہی اس کی نظروں میں کوئی خاص مقام نہیں بنا پایا تھا،
اسے یہی لگ رہا تھا کہ باقی امیرزادوں کی طرح ورون بھی بس داسیوں اور لڑکیوں کو پیسے دے کر اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا ہے، اور اسے بھی یقیناً کسی طرح دبوچنا چاہتا ہے۔ وہ فوراً اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام کر کہنے لگی کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی محنت کر کے اپنی پڑھائی کر لوں گی، اس کے لیے مجھے آپ کی بات نہیں ماننی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو ورون فوراً سے کہنے لگا، 5 لاکھ؟ میں 5 لاکھ دوں گا تمہاری پڑھائی کا خرچہ، علاقے کے سب سے اچھی یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا، وہاں پر تم پڑھائی مکمل کرنا، لیکن بدلے میں 1 مہینے کے لیے تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ ملیحہ کے قدم رک گئے تھے، اسے اپنی عزت اپنے ہاتھوں میں سے جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، یا پھر شاید اس نے سوچنے میں بہت جلدی کر دی تھی۔ روتے ہوئے اس نے ورون کی طرف دیکھا، کہنے لگی کہ ہاں، ایسے ہی ہوتے ہو تم سب امیر لوگ، تم لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے تو ہم غریبوں کو اپنے ہاتھ کا کیڑا مکوڑا سمجھنے لگتے ہو۔ جانتی ہوں آپ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہر اخبار میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں لڑکی کو امیرزادوں نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا، اور پھر اس کے باپ کے پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا دیتا ہے۔ مگر میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میری ماں تو ویسے ہی ڈرپوک ہے، بھائی میرا 6 سال کا ہے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میری عزت کی دھجیاں اڑائیں اور بدلے میں 5 لاکھ دے کر میرا اور میرے گھر والوں کا منہ بند کر دیں؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو پیسے کی وجہ سے اپنی عزت داؤ پر لگا دیتی۔ وہ ایک ہی سانس میں نہ جانے کیا سے کیا بولے جا رہی تھی، جب ورون آگے بڑھا اور اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ شٹ اپ، آئی سیڈ جسٹ شٹ اپ، اپنی زبان کو لگام دو، کیا بکواس کی جا رہی ہو؟ ورون روئے، ورون انڈسٹریز کا مالک کیا اپنے گھر کی ایک داسی کا وجود حاصل کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گا؟ تم خود کو کیا کوئی حور پری سمجھتی ہو، یا تم نے میرا معیار اتنا گرا ہوا سمجھ لیا کہ میں اپنے گھر میں داسی کو لالچ دوں گا؟ جی تو چاہتا ہے کہ کہیں پر تمہیں وہ سب کچھ کر کے بتاؤں جو تم اپنے منہ سے بول رہی تھی۔ ملیحہ شرمندہ سے ہوئی تھی اور پھر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ معافی مانگو مجھ سے جلدی، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارا وہی اشر کروں گا جو تم اپنے منہ سے بول رہی ہو، اور میں تمہیں کچرے کے ڈھیر پر نہیں پھینکوں گا، بلکہ تمہاری بوٹی بوٹی کرنے کے بعد اپنے اسی کمرے کی بیسمنٹ میں دفن کر دوں گا، بالکل ہی غائب ہو جاؤ گی، پولیس تک تو معاملہ جانے ہی نہیں دوں گا، سمجھی؟ ملیحہ تو کانپ چکی تھی کہ کہیں سچ مچ ہی وہ اس کی بوٹی بوٹی نہ کر دے۔ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں معافی چاہتی ہوں، میں زیادہ بول گئی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، دور ہٹے مجھ سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی کے قریب آنے کا، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ ملیحہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی جب ورون روئے بولنے شروع ہوا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا ملیحہ کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، تربوز چھری پہ گرے ہے، چھری تربوز پہ کٹنا تو تربوز کو ہی ہوتا ہے، میں اتنا مشکل کام نہیں کرنے والی۔ مگر گھور کر ورون اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ میں 24 گھنٹے تم پر نظر رکھوں گا، سمجھی؟ کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، تم نے بس جانا ہے، دیویج کو اپنے جال میں پھنسانا ہے، اس کے گرل فرینڈ بننا ہے، اور پھر جب وہ تمہیں اپنے گھر تک، اپنے کمرے تک لے کر جائے تو بس کسی بھی طرح تم اس کے گھر سے وہ پیپر چرا کر مجھے دو گی۔ میں اس کے گھر ایک ایک کونے سے واقف ہوں، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، بس تم میرا یہ کام کر دو۔ ملیحہ ایک بار کو تو خاموش ہو چکی تھی، ایک لڑکے کی گرل فرینڈ بننا، وہ بھی اس قدر چالاک شخص کی کہ اسے خود پر شک بھی نہ ہونے دینا، اس کا دل بہلانا، پھر وہ پیپر چرانا، یہ کام تھوڑا مشکل تھا، مگر ورون کے کہنے پر مرتی کیا نہ کرتی، اسے ہی کرنا پڑا تھا۔ اگلے ہی روز پلان کے مطابق وہ صبح صبح اٹھ کر سمن دیوی کے پاس گئی تھی۔ کہنے لگی کہ مالکن جی، مجھے ایک اور اچھے گھر میں کام مل گیا ہے، وہ لوگ 50,000 تنخواہ دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی نوکری چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ سمن دیوی نے پہلے تو ماتھے پر بر ڈالے، پھر کہنے لگی، اچھا، کس کے پاس پیسے فالتو آ گئے ہیں جو تم جیسی کام چور کو 40,000 دے رہا ہے؟ جاؤ بھائی۔ اگلے ہی روز پلان کے مطابق وہ صبح اٹھ کر سمن دیوی کے پاس گئی تھی۔ کہنے لگی کہ مالکن جی، مجھے ایک اور اچھے گھر میں کام مل گیا ہے، وہ لوگ 40,000 تنخواہ دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی نوکری چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ سمن دیوی نے پہلے تو ماتھے پر بل ڈالے، پھر کہنے لگی کہ اچھا، کس کے پاس پیسے فالتو آ گئے یا تم جیسی کام چور کو 40,000 دے رہا ہے؟
جاؤ بھائی جاؤ، مجھے بھی کام کرنے والیوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے گھر سے نکال چکی تھی۔ جیسے وہ گھر سے باہر آئی تھی تو آگے روڈ پر ورن کی گاڑی کھڑی تھی، جو بڑی فرصت سے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دھوپ میں پسینے کی بوندیں اس کی گوری رنگت پر تمتما رہی تھی۔ گال لال ہو چکے تھے۔ ایک پل کو تو ورن اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ مجبور لڑکی تھی مگر کہیں سے بھی وہ ملازمہ بننے کے لائق نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو وہ فوراً غصے سے کہنے لگا، ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، آگے فرنٹ پر آ کر بیٹھو، سمجھی؟ ملیحہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ جب وہ گاڑی چلانے لگا تو کہنے لگا کہ میں اب تمہیں بیوٹی پارلر لے کر جاؤں گا، تمہارے لیے نئی ڈریسنگ کرواؤں گا اور تب تک تم میرے فلیٹ میں رہو گی جب تک یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ ملیحہ گمسم سی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جس پارلر میں وہ اسے لے کر گیا تھا وہاں پر ایک اپائنٹمنٹ لاکھوں کی ہوتی تھی۔ انہوں نے تو ملیحہ کا حلیہ ہی بالکل بدل دیا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بالوں کو بے حد خوبصورتی سے اسٹائل دیا تھا۔ ورن نے اس کے لیے جس طرح کی ڈریسنگ بھجوائی تھی وہ دیکھ کر ملیحہ تو ہچکچا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہننے لگی۔ اچھا اگر ایسے کپڑے پہننے ہیں تو میرا دوپٹہ تو ساتھ دیں۔ مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، آپ نے بس شرٹ اور ٹراؤزر ہی پہننا ہے۔ ملیحہ نے تیار ہونے کے بعد جب ایک نظر خود کو دیکھا تو جیسے چکرا کر گرنے والی تھی۔ ہر وقت سادگی میں رہنے والی وہ بالکل ایک اسٹائلش لڑکی لگ رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے جب وہ باہر آئی تو ورن تو پل کے چھپکانا بھول چکا تھا۔ اس کے اندر کے جذبات تھانٹے مارتے دریا کی طرح باہر آنے کو بےتاب تھے۔ ملیحہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا جب وہ گلا کھنگار کر کہنے لگی کہ اب آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں ٹھیک نہیں لگ رہی؟ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ نہیں، بے حد خوبصورت لگ رہی ہے، میں تو تم سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں اور پھر تب تک نہ چھوڑوں جب تک میری محبت تمہارے وجود پر اپنی مہر نہ چھوڑ دے۔ ملیحہ گھور کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر آپ نے ایسی باتیں کرنی ہے نا تو میں دیویج کو جا کر آپ کی حقیقت کھول کر بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے یہاں بھیجا ہے، سمجھے آپ؟ اس کی دھمکی پر ورن کے ماتھے پر بل آئے تھے، مگر وہ اسے ساری بات سمجھاتا اپنے ساتھ باہر لے آیا اور وہ ٹھیک اس کے آفس کے باہر اسے چھوڑ کر خود کچھ دوری پر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اسے موبائل بھی دے چکا تھا جس سے وہ اس سے رابطہ کر سکے۔ کچھ دیر بعد ہی دیویج اپنے آفس سے باہر نکلا تھا جب اس نے لفٹ لینے کے بہانے دیویج کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلایا۔ دیویج سے اس حسین کم عمر لڑکی کو دیکھ کر وہیں پر رک چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں ڈیئر، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ملیحہ اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے بالوں کو ایک طرف کیے اس نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا تھا۔ دیویج چلا تو گاڑی رہا تھا مگر دے کسی کو رہا تھا۔ جب بڑی بے باک انداز میں اس نے اپنی اینک اتار کر اپنے گلے کے آگے کی طرف لگائی تھی۔ جیسے جیسے اینک اس کے گلے کے اندر جا رہی تھی دیویج اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تم بہت ہی ہاٹ لڑکی ہو، قسم سے میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ یہ سن کر وہ بھی ایک آزاد خیال لڑکی کی طرح بیہیو کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ نہیں، میں گرل فرینڈ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے لڑکوں کی فرینڈ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تو بس من موجی سے لوگ ہیں۔ اس کے بالوں میں ایک ہیئر پن لگی تھی جس میں ایک چھوٹا سا مائکرو فون بھی فٹ تھا۔ جب کچھ باتیں ان کے بیچ ہو رہی تھی ورن کچھ دوری پر ڈرائیو کرتا ہوا ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور نہ جانے کیوں ورن کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب دیویج مسکرا کر کہنے لگا کیا تم میری دوست بنو گی؟ اس پر جو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ ملیحہ مان چکی تھی اور پھر ایک نامعلوم جگہ پر وہ اتر گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج کر چکے تھے اور ورن پھر اسے لے کر اپنے فلیٹ میں آ چکا تھا۔ فلیٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ویل ڈن لڑکی، تم نے بہت اچھا کام کیا، اب یہاں پر ہر ضرورت کی چیز موجود ہے، کل میں تمہیں دوبارہ لینے آؤں گا، تب تک تم یہی رہو۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو ایک نظر ملیحہ نے آس پاس دیکھا، اسے ہی فلیٹ کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ورن وہاں سے جاتا وہ اس کا بازو پکڑ چلی تھی۔ پہلی بار اس لڑکی کا خود کو یوں چھونا ورن کے سوئے ہوئے جذبات کو جگانے لگا۔ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے لگا، چہرے پہ گھبراہٹ کے تاثرات تھے۔ ملیحہ کہنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ گھر جا رہا ہوں۔ ملیحہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے
میں تو کمرے میں بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنی چارپائی بچھا کر سوتی ہوں، بھلا اتنے بڑے گھر میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ پھر اس نے آس پاس دیکھا، کہنے لگا، ہاں تو پھر اب تم کیا چاہتی ہو؟ جو وہ چاہتی تھی ورن سمجھ تو چکا تھا، پر کہنے لگا کہ اچھا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس فلیٹ میں رہوں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی کہ نہیں، میں آپ پر اعتبار نہیں کر سکتی، بس آپ مجھے میرے گھر والوں کے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ ورن کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، جس حلیے میں اس وقت تم موجود ہو تمہاری ماں دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ سوچنے کے بعد جس نے اپنے گھر میں سمن دیوی کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہے، اس لیے اب چند روز بعد ہی آئے گا۔ سمن دیوی اس سے پہلے کہ اس سے کچھ سوال کرتی میں کال کاٹ چکا تھا۔ ملیحہ کو بھی کچھ اطمینان ہوا تھا۔ رسوئی میں جا کر وہ کھانا بنانے لگی۔ جیسے جیسے وہ کھانا بنا رہی تھی ورن باہر بیٹھا اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا مگر دماغ کے بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ورن کو کھانا دینے کے بعد وہ نیچے فرش پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تو ورن اسے ٹوک کر کہنے لگا، نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو تم؟ اب نوکرانی نہیں ہے سمجھی، اوپر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا جس میں اس کے لیے نئی کتابیں اور نوٹس تھے۔ کہنے لگا کہ یہ پڑھ لو، میں نہیں چاہتا کہ ان سب کے بیچ تمہاری پڑھائی کا کوئی حرج ہو، بس تم میرا کام کرتی جاؤ، میں تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاؤں گا۔ ملیحہ تو کتابیں پا کر خوش ہو چکی تھی، مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد ورن تو دوسرے کمرے میں جا کر سو چکا تھا مگر وہ کتنی ہی دیر باہر بیٹھی ان کتابوں اور نوٹس کو پڑھتی رہی اور پھر کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ اس فلیٹ میں ایک ہی باتھ روم تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اپنے ہی دھیان میں اس نے اپنے کپڑے نکالے تھے۔ اسے لگا تھا کہ ورن ابھی تک سو ہی رہا ہوگا۔ کمرے سے کپڑے نکالنے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں موجود باتھ روم کی طرف گئی تو جمائی لیتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے ورن بغیر کسی لباس کے کھڑا نہا رہا تھا، بالوں میں شیمپو لگا رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کا مساج کر رہا تھا۔ جب یوں چھٹکے سے دروازہ کھلنے پر پلٹ کر اس نے اس طرف دیکھا، دونوں کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے ہی ٹکرائی تھی، جبکہ انہی چند سیکنڈ میں ملیحہ اس کے پورے وجود کو دیکھ چکی تھی۔ اس کے کپڑے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر چکے تھے اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہ چلانے لگی۔ چیختی ہوئی فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی مگر باتھ روم کا تھوڑا بہت پانی باہر بھی آ چکا تھا جس سے سلپ ہو کر وہ منہ کے بل گری تھی۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر سلپ ہوتی بھاگ کر وہ دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہ کیا دیکھ لیا تھا اس نے؟ اب تو ورن اس کی جان ہی لے لیتا۔ بھلا وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ خوف کے مارے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور ان کی طرف سے ابھی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دھڑلے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ورن لمبے لمبے ڈھب بڑھتا ہوا سیدھا اس کے کمرے میں ہی آیا تھا۔ آنکھوں میں غصہ تھا، غصے سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ پاجامے اور بنیان میں ملبوس اس کے سامنے آیا تھا۔ خوف کے مارے ملیحہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے کہنے لگی کہ معاف کر دے مجھے، پلیز پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ تو دن کے 10-12 بجے اٹھیں گے، آپ کو تو 7 بجے اٹھنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں اپنے دھیان میں دروازہ کھول گئی۔ آپ کو بھی تو دروازہ لاک کرنا چاہیے تھا نا، اس میں بھلا میری کیا غلطی تھی؟ دیکھیے میں نے آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھا، پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ گھبراتے ہوئے سب کچھ بول رہی تھی جب ورن مٹھیاں بھیج کر آگے بڑھا اور کہنے لگا، اچھا تم نے کچھ نہیں دیکھا میرا؟ پورے 5 سیکنڈ تک تمہاری آنکھیں میرے پورے وجود پر دھنتی رہی اور تم کہہ رہی ہو تم نے میرا کچھ نہیں دیکھا؟ شرم نہیں آتی تمہیں دن دہاڑ ایک شریف عزت دار لڑکے کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے؟ بس اب حساب تبھی برابر ہوگا جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے، ٹھیک ویسے ہی اب میں بھی تمہیں دیکھوں گا۔ ملیحہ کو تو جان کے لالے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ ایسی بات کرتے ہوئے؟ وہ اپنے سینے پر فوراً ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ورن آگے بڑھتا ہوا کہنے لگا کہ نہیں، یہاں پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں حساب برابر کرتا ہوں، بدلہ لے کر رہتا ہوں۔ تم نے بھی تو مجھے دیکھا ہے نا، چاہے جیسے بھی دیکھا، اب میں بھی تو تمہیں بالکل ویسے ہی دیکھوں گا۔ چلو اتارو اپنا یہ سب کچھ اور جلدی کرو، ورنہ اگر تم نے مجھے مزید غصہ دلایا نا تو میں تمہیں دیکھنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر دوں گا۔ یہاں پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں کے در و دیوار بھی ساؤنڈ پروف ہیں، تمہاری چیخیں دور دور تک سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ ایک کونے میں کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں
میں مر جاؤں گی، میں آپ کا اتنا بڑا کام کر رہی ہوں، میں اس مشن میں آپ کی ہیلپ کروا رہی ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ مگر ورون چلتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس وقت ویسے ہی وہ رومانس کے موڈ میں تھا۔ آج تک کسی لڑکی کے اس قدر قریب نہیں گیا تھا، مگر بار بار اس کے دل میں چلتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے قریب جائے، اسے چھوئے اور اس کے ساتھ گستاخیاں کرے۔ آگے بڑھ کر اس نے ملیحہ کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے لمس پا کر ملیحہ بھی یوں تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی جب ورون نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دھیرے دھیرے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے کر جانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ اچھا، اگر میرے سامنے اس حالت میں نہیں آ سکتی تو پھر مجھے کس کرو، وہ بھی یہاں میری گردن پر۔ مجھے یہاں پر اپنی گردن پر نشان بنا ہوا چاہیے۔ اگر تم لو بائٹ بناتی ہو تو وعدہ کرتا ہوں تو میں تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے سامنے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور ملیحہ تو بالکل بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی خوش ہوتے حلق کو تر کر کے کہنے لگی کہ اچھا، اپنی آنکھیں بند کرنے پہلے آپ۔ جیسے ہی ورون نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس نے اپنا ہاتھ ورون کے کندھے پر رکھا۔ ورون کو لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس لڑکی کا لمس وہ اپنی گردن پر محسوس کرے گا، مگر تبھی بجائے اسے کس کرنے کے وہ اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر بھاگی تھی اور کمرے کو باہر سے لاک کر چکی تھی۔ ورون کو اس لڑکی سے اس چالاکی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ دروازہ کھولو، جانتی ہو نا مجھے، تمہارا سانس روک دوں گا، دروازہ کھولو۔ مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں کھولوں گی، ایک ہی شرط پر کھولوں گی کہ آپ دوبارہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے۔ ورون کی آج ضروری میٹنگ تھی، آدھا گھنٹہ وہ اس کمرے میں ہی گزار چکا تھا۔ آخرکار اس لڑکی کے سامنے سے ہار ماننی ہی پڑی۔ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، مگر جو بے شرمی والی حرکت تم نے میرے ساتھ کی ہے نا، میں اس کا بدلہ تو تم سے سود سمیت لے کر رہوں گا۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی مگر ہاتھ میں اس نے ابھی بھی گلدان اٹھا کر رکھا تھا۔ ورون اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنسا تھا، پھر ہونٹ کاٹ کر کہنے لگا کہ تمہیں بخشوں گا نہیں لڑکی، ایک دفعہ میں اپنا مطلب پورا کر لوں، پھر دیکھیں تمہاری کیا حالت کرتا ہوں۔ شام کو وہ اسے لے کر پھر اسی مقام پر آ چکا تھا جہاں پر دویج سے اس سے ملنا تھا۔ دویج اس کے ساتھ پاس بیٹھا، کبھی باتیں کرتا تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑتا۔ ملیحہ کو دل ہی دل میں اب ورون کا چھونا تو اچھا لگنے لگا تھا، مگر دویج کے چھونے پر اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگتی تھی۔ جس طرح سے ورون نے سمجھایا تھا وہ ویسے ہی کرتی جا رہی تھی۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ دویج کی کمزوری خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ دویج بار بار اسے قریب آنے کی کوشش کرتا، مگر ملیحہ جس حد تک ہو سکتا تھا اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ 20 دن ان کی اس دوستی کا گزر چکے تھے جب دویج بھی اس کی معصومیت پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے پانا چاہتا تھا۔ اس شام وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ کہنے لگا کہ آج کی شام میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ مسکرا کر مان تو چکی تھی مگر تھوڑی گھبرا بھی رہی تھی۔ اس سے دویج کی نظروں سے بچ کر ورون کو محسوس کیا تھا کہ وہ اسے گھر لے کر جا رہا ہے۔ ورون کو بھی بے چینی سی محسوس ہوئی تھی۔ اگر دویج نے اپنی حدود کراس کرنا شروع کر دی اور ملیحہ خود کو اس سے بچا نہ پائی تو؟ یہ سوچ کر ہی ورون کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اس لڑکی پر دل و جان ہار چکا تھا اور اسے ابھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو کسی اور مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر پائے گی۔ دویج جب گاڑی سے اترا تو اس نے اپنا ہاتھ ملیحہ کی کمر پر رکھا تھا، پھر اسے اپنے گھر میں لے آیا اور سب سے پہلے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اسے پہننے کو دی۔ ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کے بعد اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ جب ملیحہ نے اپنا ہاتھ اسے چھڑوایا اور مسکرا کر کہنے لگا، ڈارلنگ، ہاتھ پکڑنے پر کیوں ہاتھ جھٹک رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں۔ یقین مانو میں نے آج تک بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی ہے، وقت گزارا ہے، مگر جو بات تم میں ہے وہ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کا یہ ریلیشن لانگ ٹرم چلے، بدلے میں تم جو کہو گی میں کروں گا۔ وہ اسے اپنے کمرے تک لے آیا تھا جب مسکرا کر وہ کہنے لگی کہ آپ بیٹھیں، میں خود آپ کے لیے اور اپنے لیے ڈرنک بناؤں گی۔ دویج بھی مسکرا کر بیٹھ چکا تھا۔ جب وہ سیدھا رسوئی میں گئی تھی اس کے پرس میں ایک دوا موجود تھی جو ورون نے ہی اسے دی تھی۔ اس سے جب دویج کے لیے ڈرنک تیار کی تو اس میں سے وہ اس کا تھوڑا حصہ شامل کر چکی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد وہ سیدھا وہاں آئی جہاں پر دویج بیٹھا تھا اور اس نے وہ گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ مسکرا کر دویج نے اس کی طرف دیکھا جو گلاس ملیحہ نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ پینے کے بجائے اس نے اپنے والا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی جوس پلاؤں گا۔ ملیحہ کے تو طوطے اڑے تھے۔
وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میرا ابھی دل نہیں ہے، آپ پینے، میں کچھ دیر تک پیوں گی۔ ورن باہر ہی کھڑا تھا جب اسے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ زبردستی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دیویج اسے وہ ڈرنک پلا چکا تھا۔ کچی گولیاں تو دیویج نے بھی نہیں کھیل رکھی تھی، بس وہ فوراً کسی پر بھی انتہائی اعتبار کر نہیں سکتا تھا۔ وہ آدھا گلاس پی کر رکھ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیویج کی طرف دیکھا تو اسے اپنی نظر دھندلاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ایک ہی بار میں 6 دیویج اسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے مزید قریب کر کے اور اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر کہنے لگا، ارے تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم تو چکرا رہی ہو، بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ شاباش، عزت تو تمہاری میں ویسے بھی خراب کروں گا کہ دوبارہ کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو، اور جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ بھی تمہیں دیکھ کر خوف سے آنکھیں بند کر لے گا۔ اسے یہ کہتا ہوا دیویج شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ ورن تو گاڑی کھول کر فوراً اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ سے اس کی جان پھسلتی جا رہی ہے۔ دیویج اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ درد سے ہلکی سی چیخیں بمشکل ملیحہ کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانا چاہتی تھی مگر وہ اس پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب ورن اندر داخل ہوا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، سامنے دیویج اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلی منزل پار کرتا، ورن اسے گردن سے پکڑ کر مارنے لگا، کہنے لگا کہ دور ہو اس سے، تیری ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب آنے کی؟ دیویج اس کی مار کھا کر چکرا چکا تھا اور 2-4 مکے اس نے بھی ورن کو مار دیے تھے۔ کہنے لگا کہ اچھا، تو یہ تمہاری بھیجی ہوئی لڑکی تھی، تبھی میں کہوں گا کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اچھا ہوا تم خود ہی میرے سامنے آ گئے، اب تم بھی گولیاں کھاؤ گے، اور یہ بھی۔ دونوں کو میں آج یہاں سے زندہ واپس جانے نہیں دوں گا۔ لگتی کیا ہے تمہاری؟ یہ کرائے کی لڑکی لی ہوئی ہے تاکہ مجھے پھانس سکو؟ یہ لفظ سن کر ورن اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مار چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار جو تم نے اسے ایسا کچھ کہا، چپ چاپ عزت سے میرے پیپرز مجھے واپس کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بیڈ پر بے ہوشی کی حالت میں سر پکڑ کر لیٹی تھی اور یہاں دیویج اور ورن ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ ورن کو یوں بھفرا دیکھ کر دیویج کہنے لگا کہ لگتا ہے بہت خاص چکر ہے تیرا اس لڑکی کے ساتھ۔ مزہ تو تب آئے جب تیرے سامنے میں اس لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑاؤں، میں ایک ایک پردہ اس کے وجود سے جدا کروں، اس کی ان حسین رعنائیوں پر اپنے ہونٹ رکھوں گا، اس کا نازک حصہ میرے ہونٹوں میں قید ہوگا اور میں اپنی ساری شدت اس کے وجود پر انڈیل دوں گا۔ یہ سن کر تو ورن کا خون کھولا تھا۔ وہ چلایا اور پھر تھپڑوں پر تھپڑ اسے مارنے لگا۔ اس کے پیٹ میں مکے مارے یہاں تک کہ دیویج کے دانت ٹوٹ کر باہر گر چکے تھے۔ اسے سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھا کر اس کے سر میں مارا تھا۔ کانچ کا گلدان تھا۔ دیویج کے سر میں وہ کانچ بے وست ہو چکا تھا۔ درد سے چلاتا ہوا وہ وہیں تڑپ کر بے ہوش ہو گیا۔ بیڈ پر وہ بھی بے ہوش پڑی تھی۔ ورن نے فوراً اس کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب ایک جانب الماری کی دراز میں اسے وہ پیپرز مل چکے تھے، پیپرز اور ملیحہ کو اٹھا کر وہ باہر آ چکا تھا۔ ملیحہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسے فلیٹ میں موجود تھی۔ اس کے سامنے ہی ورن بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ خوف کے مارے روتی ہوئی ملیحہ ورن کے گلے لگ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ شخص میری عزت خراب کرنا چاہتا تھا اور مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ وہ ابھی بھی یہیں باہر ہی مجھے مار دے گا۔ مگر ورن نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ریلیکس، مجھے معاف کر دو۔ پتہ نہیں کیوں اور کیسے میں نے تمہیں اس سب میں انوالو کیا، میری ہی غلطی ہے، مجھے تمہارا یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں پچھتا رہا ہوں۔ تم فکر مت کرو، جب تک ورن زندہ ہے ملیحہ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے تسلی دیے جا رہا تھا۔ جب ملیحہ ہوش میں آئی اور اسے احساس ہوا تو فوراً اس سے الگ ہوئی تھی۔ ایک نظر اس نے اپنے وجود پر ڈالی تو گڑبڑا چکی تھی، کیونکہ پہلے اس نے لباس اور ڈالا ہوا تھا اور اب اس کے وجود پر اور لباس تھا۔ فوراً اس نے ورن کی طرف دیکھا، کہنے لگی، یہ کپڑے میں نے کب پہنے؟ ورن فوراً اطمینان سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آف کورس میں نے اپنا بدلہ بھی تو پورا کرنا تھا، میرے علاوہ آخر کون تمہارے وجود تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ فکر مت کرو، صرف کپڑے ہی چینج کیا اور کچھ نہیں کیا۔ وہ گہری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا تھا، اور ملیحہ کو لگا کہ جیسے اس کی جان نکلنے کو ہے۔ وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا تو دونوں نے ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ عقب میں سمن دیوی کھڑی تھی۔ بیڈ پر ورن بیٹھا تھا اور بغیر دوپٹے کے بال کھولے ملیحہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔
سمن دیوی تو یقین کر ہی نہ پائیں۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا دوسرے شہر کسی کام سے گیا ہوا ہے، مگر ان کے ایک جاننے والے نے ہی نے بتایا تھا کہ وہ تو ورون کو اسی طرف اکثر آتے جاتے دیکھتی رہتی ہوں۔ سمن دیوی اس فلیٹ کے بارے میں جانتی تھی، یوں ہی اچانک وہ اس فلیٹ میں آ چکی تھی اور سامنے اپنے گھر کے کام والی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کا دماغ چکرا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے ورون؟ تم اس 2 ٹکے کی کام والی کے ساتھ اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ارے تمہارے بیڈ روم میں بیڈ پر کیا کر رہی تھی؟ جواب دو مجھے۔ خوف سے ملیحہ گھبرا چکی تھی جب سمن دیوی نے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر ورون وہ ہاتھ پکڑ کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ممی پتنی ہے یہ میری، آپ اس سے کچھ مت کہیں، جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں۔ سمن دیوی تو چکرا کر رہ گئی تھی، کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس لڑکی نے پھر تمہیں پھانس ہی لیا، مجھے کیا پتا تھا میں اس لڑکی کو پہلے دن ہی گھر میں نہ رکھنے دیتی۔ تم اس کام کرنے والی سے شادی کیسے کر سکتے ہو ورون؟ وہ کہنے لگا کہ کام کرنے والی نہیں ہے یہ، بہو ہے آپ کی اور میری بتنی ہے یہ۔ مجبوری کے تحت اگر کوئی لڑکی کام کے لیے آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسانیت کے درجے سے ہی گر چکی ہے۔ مجھے یہ پسند ہی جانتا تھا کہ آپ اس سے میرا نکاح نہیں ہونے دیں گی، اس لیے ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ اب آپ اسے وہی عزت دیں گی جو مجھے دیتی تھی، ورنہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس کے ساتھ یہیں رہتا رہوں گا۔ سمن دیوی تو پہلے اچھا خاصا روتے نہیں، پھر اپنے بیٹے سے گلے شکلے کرتی نہیں اور پھر وہاں سے باہر نکل گئی۔ ملیحہ تو یوں تھی جیسے کاٹے تو خون نہ نکلے۔ کہنے لگی کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں آپ کی پتنی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں ہو تو بن جاؤ گی۔ ملیحہ سے کہنے لگی کہ آپ کی ممی اکیلی جا رہی ہیں، آپ پلیز ان کے ساتھ جائیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ورن اپنی ماں کے پیچھے گیا تھا، وہ پھر جیسے تیسے اپنی ماں کو سمجھا چکا تھا، بیٹے کی خاطر تو وہ کچھ بھی کرنے کا تیار تھی، اس لیے وہ اس لڑکی کو ایسے گھر میں بہو بنا کے لانے کے لیے بھی تیار ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بتا چکا تھا کہ یہ لڑکی میری پتنی نہیں ہے، مگر میں اسے پتنی بنانا چاہتا ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ اس کے گھر جائیں گے، ہم اس کا رشتہ مانگ لیں گے۔ سمن دیوی بیٹے کی بہت منتیں تلے کرتی رہی، مگر وہ بضد تھا۔ چند روز بعد ہی ملیحہ کے گھر وہ لوگ رشتہ کے لیے موجود تھے۔ ملیحہ کی ماں کو بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ فوراً ہاں کر چکی تھی، اور پھر چند ہفتوں بعد ہی ملیحہ اور ورون کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ پاؤں بالکل سل ہو رہے تھے، بار بار ورون کو یاد کر کے اسے جھنجھری سی آ رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی ورون کے لیے ایک نرم گوشہ بن ہی چکا تھا، مگر ورون کا یہ روپ اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ورون کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے منہ دکھائی میں ایسا خوبصورت ڈائمنڈ کا نیکلس گفٹ کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پہنایا بھی تھا۔ کہنے لگا بہت جچ رہا ہے تم پر، جیسی تمہارے لیے ہی بناؤ۔ میں نہیں جانتا میں تمہیں پوری زندگی میں کتنی خوشیاں دوں گا، مگر ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں کبھی میری وجہ سے رونا نہیں پڑے گا۔ پھر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا گیا، پھر اپنے اتنے حسین دلہن کو دیکھ کر وہ بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب آیا اور اسے کھینچ کر قریب کرتا اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر کہنے لگا میرا لمس تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا؟ میں تمہیں چھو سکتا ہوں نا میری جان؟ وہ دھیرے سے کچھ کسمسائی تھی، پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو میری نازک سی جان پر رحم نہیں آئے گا؟ خود کو دیکھیں کتنے ہڈے کٹے ہیں آپ، اور میں معصوم سی جان، آپ تو مجھے پہلی بار میں ہی مار دیں گے۔ اس نے اپنے اندیشے ظاہر کیے تھے جب ہنس کر ورون کہنے لگا کہ اتنا بھی نازک مت بنو تم، اب تم میری ہو میں تمہارا ہوں، اور آج کے رات میں تمہاری یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا سب کچھ اتنے اچھے سے ہوگا کہ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ چلو شاباش، آج ہی تو وہ وقت آیا ہے جب میں اپنا بدلہ پورا کر سکتا ہوں۔ ملیحہ نہ سمجھی اسے کہنے لگی کیا مطلب، کون سا بدلہ؟ وہ کہنے لگا کیوں یاد نہیں ہے تمہیں جب دھڑلے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر گھسائی تھی؟ آج میری باری ہے، اپنے آپ کو تم اپنے ہاتھوں سے ہر پردے سے آزاد کرو گی۔ ملیحہ کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا، کہنے لگی کہ نہیں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ مجھے کوئی اور سزا دے دیں۔ ورون اسے آنکھیں دکھا کر کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری یہی سزا ہے، تم خود کو خود ہر پردے سے آزاد کرو گی۔ چلو شاباش، ورنہ اگر میں نے کیا تو صبح تم سے چلا نہیں جائے گا۔ ملیحہ شرم سے آنکھیں بھیج چکی تھی، وہ اس کے سامنے خود کو دھیرے دھیرے پردے سے آزاد کر گئی۔ نیند روشنی میں ورون کی نظریں اس کی حسین وجود پر گئیں تو وہ تو جیسے اسے دیکھتا ہی رہ چکا تھا۔
اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر جھکنے لگا اور پھر اس کی رہنائیوں میں کھوتا چلا گیا۔ وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں ورون اور ملیحہ کی محبت بھری سسکاریوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے وجود کی گہرائیوں تک سفر طے کر چکا تھا۔ ہلکی سی چیخ ملیحہ کے ہونٹوں سے نکلی تھی اور پھر وہ اس کی باہوں میں ہی اپنا آپ سپرد کرتی چلی گئی۔ وہ رات واقعی ورون نے اس کی یادگار بنا دی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ورون کسی معصوم بچی کی طرح اس کی گردن کے قریب سر رکھے سو رہا تھا۔ رات کے لمحات کو سوچ کر ملیحہ کے چہرے پر مسکراہٹ سی چھا چکی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، پھر جیسے ہی گھڑی پر وقت دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھنے لگی تو ورون فوراً اسے کھینچ کر پھر سے اپنے قریب کر گیا۔ کہنے لگا، مائی ڈیئر وائف، میں نے آپ کو ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب تک میں نہیں کہوں گا بیڈ سے نیچے قدم نہیں اتاریں گی۔ وہ پھر سے اس گستاخ شرارتیں کرتا رات کے گزرے لمحات کا ذکر چھیڑ چکا تھا۔ ملیحہ شرم سے اس کے سینے میں سر چھپا کر کہنے لگی کہ پلیز چپ ہو جائیں، میں کچھ بھی گزارا وقت یاد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں یاد نہیں کرنا چاہتی؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ کہیں تم پھر سے بہک نہ جاؤ؟ ملیحہ اس کے سینے سے سر چھپا کر بس دھیرے سے سر ہلا گئی۔ ورون تو اس کی معصوم اداؤں پر جیسے جان ہی مار چکا تھا۔ کہنے لگا، تو کیا ہوں گیا میری جان، میرے ہوتے ہوئے جتنا مرضی بہکو، میں تمہاری ہر تمنا پوری کروں گا۔ مگر وہ خود کو جیسے تیسے اس سے چھڑوا کر واش روم بھاگ چکی تھی۔ جب کمرے سے باہر وہ نکلی تو سمن دیوی سے گھور گھور کر ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کی خاطر وہ اسے بہو تو تسلیم کر چکی تھی، مگر ابھی حقیقی معنوں میں اسے اپنی بہو جیسا درجہ دینے میں انہیں وقت لگنے والا تھا۔ جب بھی ورون اور ملیحہ کو ایک ساتھ بیٹھتے دیکھتی، ان کی نوک جھونک ہنسی مذاق دیکھتی جو شروع میں تو وہ تھوڑی جیلس فیل کرتی۔ کئی بار تو ملیحہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے بیٹے کی زندگی سے جانے کا بھی کہا تھا، مگر ملیحہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ پورے گھر کو اس سے بالکل بھی ذمہ دار بہو کی طرح سنبھال لیا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی۔ سمن دیوی نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ بس اب اگر تم نے شادی کر لی اس لڑکی سے تو اسے کہو کہ اب مجھے پوتا بھی پیدا کر کے دے، میں اب اپنے پوتے کا چہرہ دیکھنے چاہتی ہوں۔ مگر ورون منع کر چکا تھا، کہنے لگا کہ ممی، ملیحہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، اور میں اس کے خواب ضرور پورے کروں گا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی، میں نے کہا بھی ہے کہ میں اپنے پیسے سے اس کی بہن بھائیوں کا، اس کی ماں کا گھر چلا لوں گا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ایسا اچھا نہیں لگتا، میں خود اپنی ماں اور بہن بھائیوں کا خرچ اٹھاؤں گی۔ سمن دیوی بھی چپ ہو چلی تھی۔ چند سالوں بعد ہی ملیحہ ڈاکٹر بن چکی تھی، اور ڈاکٹر بن جانے پر خوبصورت تحفہ اسے ورون نے دیا تھا، وہ اس کا ذاتی ہاسپٹل تھا۔ وہ دن شاید ملیحہ کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، جب وہ زندگی میں سب کچھ پا چکی تھی۔ ساری تقریب سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو ورون اس کے گود میں سر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ محترمہ، آپ کو میں نے اتنا بڑا تحفہ دیا، بدلے میں اب آپ بھی مجھے کچھ دینا، کچھ ایسا کہ بس یہ رات بہت رنگین ہو جائے۔ وہ انتہائی معصومیت سے کہنے لگا تھا، جب شرارت سے ملیحہ سے دیکھ کر کہنے لگی، حکم کیجیے، جو کہیں گے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ کروں گی۔ ورون مسکرایا تھا کہ اس کے کمر میں ہاتھ رکھتا اس کے وجود پر سفر کرنے لگا، اور اگلے ہی پل اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ وہ بھی اس کا پورا ساتھ دیتے ہوئے اسے باہوں میں بھر کر اپنا آپ ورون پر وار چکی تھی۔